چشمے نم. آپ کی تعریف اور کس سلسلے میں ملنا ہے سر سے؟ منہ بگاڑ کر دریافت کیا گیا تھا. راجا نے ضبط سے لب پیچھے اور ایک اگلے لمحے میں ایک کرارا سا تھپڑ گارڈ کے چہرے کی زینت بنا. ابے بھوتنی کے، کہا نا اسد شیرازی سے ملنا ہے تو بس ان سے ملنا ہے. انویسٹیگیشن کس خوشی میں کر رہا ہے تو؟ مجھ سے میری ہی تعریف پوچھ رہا ہے پاگل، کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا. گارڈ ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھتا رہ گیا. جب ہوش آیا تو اس کے پیچھے بھاگا. اے رکو، بات سنو. آتے جاتے لوگ حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے. راجا گہری سانس بھرتا ہوا مڑا. اب کیا ہے؟ خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا. گارڈ ایک ہاتھ گال پر رکھے تھوک نکلتے ہوئے اس عجیب و غریب بندے کو دیکھنے لگا. ابے مراقبے میں چلا گیا ہے کیا؟ ہوش میں آئے گا یا دوں ایک اور چماٹ؟ دانت پیستے ہوئے راجا نے اسے کندھے سے ہلایا. گارڈ چونکا. وہ تم، میرا مطلب آپ ایسے نہیں جا سکتے اندر، پلیز، میری نوکری کا سوال ہے. گارڈ چور نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سہمے سے انداز میں اسے کہہ رہا تھا. تو ایسے نہیں جا سکتا مطلب؟ اب کیا آسمان سے چھلانگ لگا کر آؤں؟ راجا جھنجلا سا گیا. ارے کیا یہ وہ لگا رکھی ہے؟ دیکھو بھائی صاحب، 5 دن پہلے آپ کے باس یعنی اسد شیرازی سے میری ملاقات ہوئی تھی. یہ دیکھو، یہ کارڈ دے کر انہوں نے مجھے اس آفس آنے کا کہا تھا. آج میں آیا ہوں تو یہ مجھے میرے حلیے اور لباس کی وجہ سے اندر نہیں آنے دے رہے. الٹا مجھے دروازے پر روک کر سوال و جواب کرنے لگا. مہمان ہوں میں اسد شیرازی کا. اب بھلا بتاؤ، مہمانوں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرتا ہے کیا؟ راجا نے ایک ہی سانس میں اپنی آمد کا مقصد اور خود کے ساتھ کیا جانے والا سلوک بیان کیا. افتخار نے ایک بار پھر سر سے پیر تک اس مہمان کا جائزہ لیا جو شکل سے شہزادہ دکھتا تھا مگر اپنے لباس اور انداز سے مہمان کم اور سڑک چھاپ گنڈا زیادہ لگ رہا تھا. رشید، تم جاؤ اپنی جگہ پر اور تم ادھر آؤ میرے ساتھ. راجا کو مخاطب کرتا وہ ایک سمت چل دیا. راجا بھی سر ہلاتا اس کی تقلید میں آگے بڑھ گیا. وہ اسے ریسیپشن تک لے گیا اور ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. پھر ریسیپشنسٹ کی جانب بڑھ گیا. مس فاریہ، سر اس وقت کہاں ہیں؟ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے. راجا غور سے ریسیپشنسٹ کو دیکھنے لگا. اس کے یوں دیکھنے پر ریسیپشنسٹ نے ناگواری سے اسے گھورا اور پھر افتخار کی جانب متوجہ ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا جب پیچھے سے راجا فوراً بول اٹھا. 4 نہیں 5. افتخار چنچلا سا گیا. ارے تم تو چپ کرو یار. 4 ہوں یا 5. ہاں فاریہ، اس سے پوچھ لینا. اگر تو وہ اسے جانتے ہوں گے تو اسے بلا لیں گے اندر، ورنہ چلتا کرنا اسے یہاں سے. اور ہاں، تھوڑا پاگل سا شخص ہے، دھیان رکھنا یہاں سے ہلے نہ. تیز تیز کہتا ہوا وہ ایک جانب بڑھ گیا جبکہ ریسیپشنسٹ سر ہلا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی. وہ لوگ دشمنوں کا سینہ چاک کرتے اب رام کی رہائش گاہ تک پہنچ چکے تھے. وہ ایک جھوپڑی سی تھی اور شاید وہیں اس جھوپڑی میں ہی کہیں رام موجود تھا. بندوقیں ہاتھوں میں تھامے وہ لوگ دھیمے قدموں سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. کیپٹن ابتحاج سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے باقی چاروں ساتھی. جھونپڑی کے دروازے پر موجود پہرے داروں کو وہ پہلے ہی نیست و نابود کر چکے تھے. جھونپڑی میں داخل ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بالکل خالی تھی. ایک بار خیال آیا کہ کہیں رام کو ان کی آنے کی خبر تو نہیں ہو گئی. ہو سکتا ہے وہ اور اس کے ساتھی بھاگ گئے ہوں. متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ واپس مڑنے کو ہی تھے جب کیپٹن ابتحاج ایک دم چونکا. نیچے سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں. یقیناً نیچے کوئی موجود تھا. ابتحاج نے آوازوں سے اندازہ لگاتے ہوئے ایک جانب لگائے بستر کو اٹھایا. وہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا. باقی چاروں بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے. دروازہ دیکھ چکے تھے اور محتاط نظر آنے لگے تھے. ابتحاج نے ارد گرد دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو. ایک جانب لوہے کا ایک ڈبہ سا رکھا تھا. ابتحاج نے پاؤں سے ڈبے کو ٹھوکر ماری. وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا. ساتھ ہی نیچے سے دھیمی سی آوازیں آنے لگیں. یقیناً ڈبے کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی. کچھ لمحوں بعد
کسی کی بھاری بوٹوں کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پانچوں جلدی سے جھونپڑی سے نکل گئے۔ دروازہ کھول کر کوئی باہر آیا تھا۔ کون ہے؟ سخت آواز میں پوچھا گیا تھا۔ پھر نیچے گرا ہوا ڈبہ اٹھا کر اوپر رکھنے کی آواز سنائی دی۔ سالے گدھے، اپنی ڈیوٹی بھی نہیں کرتے ٹھیک سے، لگے ہوں گے گپ لگانے میں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا غالباً اپنے ان ساتھیوں کو کوس رہا تھا جو جھونپڑی کے باہر مقرر کیے گئے تھے اور اب زندہ نہیں بچے تھے۔ ابے کرشنا، کہاں مر گئے ہو تم دونوں؟ کوئی جانور گھس آیا تھا شاید اندر، اور تم لوگوں سے کہا تھا کہ بستر برابر کر دینا تاکہ دروازہ نظر نہ آئے، اور تم نے وہ باتیں کرتا ہوا باہر آیا تھا جب راہم نے ہاتھ میں پکڑی رسی عقب سے اس کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا دبا دیا۔ چند لمحے مزاحمت کرنے کے بعد اشر کی سائلنسر لگی گن سے فائر کھا کر وہ دم توڑ چکا تھا۔ بی کیئرفل، کیپٹن ابتہاج نے سرگوشی کے انداز میں سب کو مخاطب کیا۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوبارہ اندر گئے۔ ابتہاج نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ نیچے ایک اور آدمی کھڑا تھا جو مڑے بغیر کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیسی آواز تھی اوپر؟ اپنی بات کے جواب میں خاموشی پر وہ مڑا۔ تب تک ابتہاج اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا، اور اگلے ہی پل کڑاک کی آواز سے گردن بھی توڑ دی گئی تھی۔ سامنے ایک سرنگ سی دکھائی دے رہی تھی جہاں فی الحال رام کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پانچوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سرنگ تو بالکل خالی تھی۔ رام نے کافی اچھا انتظام کر رکھا تھا اپنے رہنے کا، شاید اس سے پہلے بھی یہ جگہ اس کے زیر استعمال رہ چکی تھی۔ 2 سے 3 موڑ مڑنے پر ایک جگہ دھواں سا نظر آیا اور ہلکی ہلکی باتوں کی آواز۔ مزید آگے بڑھنے پر منظر کچھ واضح ہوا۔ وہاں سرنگ کے ایک جانب کمرہ سا بنا تھا جہاں آگ جلائی گئی تھی۔ دھوئیں کے ساتھ ساتھ گوشت کے بھنے جانے کی بھی خوشبو آ رہی تھی اور کچھ مردانہ ہنسی کی آوازیں بھی۔ شاید تاش کھیلی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ دوپہر کے کھانے کا بندوبست بھی ہو رہا تھا۔ ان کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی ایک آواز سنائی دی، اے سادھو، جا باس کو کھانا دیا، تب تک ہماری یہ باری مکمل ہو جائے گی تو مل کر کھانا کھائیں گے۔ لہجہ بار و آب تھا، یعنی رام ان کے ساتھ موجود نہیں تھا اس وقت۔ باقی چاروں آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ ابتہاج نے انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب سوالیوں نظروں سے ابتہاج کو دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ایک آدمی کھانے کی ٹرے لیے باہر نکلا تو وہ سب دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ وہ آدمی انہیں دیکھے بغیر مخالف سمت میں جا چکا تھا۔ ابتہاج نے اشر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور باقی تینوں کو کمرے میں موجود افراد کو قابو کرنے کا۔ وہ اور اشر آگے بڑھنے ہی لگے تھے جب باورچی کی نظر ابتہاج پر پڑی۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ابتہاج سرس سے جھکا، اپنی لانگ شو سے ارسا چاقو نکالا اور باورچی کی جانب اچھال دیا۔ چاقو عین نشانے پر لگا تھا اور باورچی بغیر کوئی آواز نکالے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اشر نے خوفزدہ سی نگاہ ابتہاج پر ڈالی جس کے چہرے پر سفاکیت تھی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار اس نے ابتہاج سے پوچھا تھا، سر آپ کو بالکل خوف نہیں آتا لوگوں پر یوں وار کرتے، انہیں اتنی بے رحمی سے قتل کرتے ہوئے؟ آخر وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں ابتہاج نے زخمی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میدان جنگ میں کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، وہاں آپ کے اور آپ کے مقابل موجود شخص کے درمیان ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، دشمنی کا، اور اس رشتے میں یا تو قتل کرنا پڑتا ہے یا قتل ہونا پڑتا ہے۔ اگر تم دشمنوں پر ترس کھا کر انہیں انسان سمجھ کر ان پر رحم کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اس لیے میں انہیں پہلے ہی جہنم واصل کر دیتا ہوں۔ میری نظر میں وہ صرف اور صرف میرے دشمن ہیں اور کچھ نہیں۔ اشر، لیٹس گو۔ ابتہاج کی آواز اسے واپس حال میں کھینچ لائی تھی۔ وہ دونوں اس لیے آگے بڑھ چکے تھے کہ ابتہاج کو یقین تھا کہ باقی دشمنوں کو اس کے تینوں ساتھی سنبھال لیں گے۔ انہیں رام کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ دونوں ٹرین سے اترے تو اتنے رش میں چلنا محال ہونے لگا۔ اسٹیشن سے نکلنے پر کھانے پینے کی بہت سی چیزیں اور اسٹالز نظر آنے لگے تھے جنہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی گڈی راجا کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اتنی بھیڑ میں تن تنہا جانے والے وہ 2 معصوم بچے
बहुत सी निगाहों का मरकज बने थे। राजा सर झुकाए तेज तेज चलता, जल्द से जल्द वहां से निकल जाने की तगोदौर में था। गुड्डी दाएं हाथ की दरमियानी उंगली का नाखून उखड़ चुका था और वहां से निकलने वाला खून जमीन पर अपने निशान छोड़ता चला जा रहा था। आंखों में आंसू लिए वह बमुश्किल राजा के कदम से कदम मिला रही थी। उसका बायां हाथ राजा की गिरफ्त में था। स्टेशन से कुछ दूर जाकर वो रुका और लंबे लंबे सांस लेने लगा। साथ ही गुड्डी के चेहरे को देखा जिस पर आंसुओं के निशान नजर आ रहे थे। हाथ दिखाओ गुड्डी। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसने गुड्डी का हाथ थामा, फिर नरमी से उंगली दबाकर खून रोकने की कोशिश की। गुड्डी सिसक उठी थी। राजा ने गुड्डी की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर तकलीफ के असरात वाज़े थे। राजा का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। अपनी बहन को तकलीफ़ों से बचाने वो घर से भागा था। नहीं जानता था कि बाहर उससे ज़्यादा अज़ियतें उनका मुकद्दर ठहरेंगी। खुद पर जब्त करते हुए उसने इर्द गिर्द निगाह डाली। कुछ फासले पर खेत नजर आ रहे थे। वो उठा, गुड्डी का हाथ पकड़ा और उस समत में बढ़ गया। खेत की बुआई नहीं की गई थी अभी। वहां जाकर उसने थोड़ी सी मिट्टी ली और गुड्डी की जख्मी उंगली पर लगाकर हल्के से दबाया। गुड्डी की कराह निकली, लेकिन राजा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। चंद लम्हों बाद हाथ हटाया तो मिट्टी जम जाने की वजह से खून रुक चुका था। वो झुका, गुड्डी की उंगली पर फूंक मारी और मुस्कुराकर गुड्डी की जानिब देखा। देखा मेरे जादू का कमाल, यूं जख्म ठीक कर दिया तुम्हारा। उसने गोया गुड्डी का दिल बहलाना चाहा। तकलीफ के बावजूद गुड्डी उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। राजा ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। अम्मी कहा करती थी ना कि अच्छे बच्चे रोते नहीं, तुम फिर भी रो रही हो, गंदी बच्ची हो तुम। राजा की बात पर गुड्डी के मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। लेकिन मैंने खुद अम्मी को बहुत दफ़ा छुप छुप कर रोते देखा है। क्या अम्मी भी गंदी बच्ची थी? उसकी बातों से ही मासूमियत झलकती थी। राजा समझ नहीं पाया कि उसकी बात पर रोए या हंसे। नहीं, हमारी अम्मी बहुत अच्छी थी, दुनिया में सबसे अच्छी। बेसाख्ता उसे गले से लगाकर रंधी हुई आवाज़ में वो फ़कत इतना ही कह पाया था। वो टांग पर टांग रखे अभी तक वेटिंग रूम में बैठा था। उसे यहाँ आए हुए तकरीबन 1.5 घंटा होने को था, लेकिन अभी तक रिसेप्शनिस्ट ने अपने बॉस को उसकी आमद के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। वो वहाँ बैठा बज़ाहिर बेनियाज सा अपने पुराने से मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ था, लेकिन वहाँ बैठे बैठे मोबाइल कैमरे से बहुत सी तस्वीर ले चुका था। सेल जेब में डालते हुए वो उठा, रिसेप्शन तक गया। हेलो, असद शराजी को बताया भी है मेरी आमद का, या आए वही मुझे इतना इंतज़ार करवाया जा रहा है? उसके लहजे और उसके अंदाज पर रिसेप्शनिस्ट ने नागवारी नज़रों से उसकी जानिब देखा। वेट, करवाहट भरे लहजे में कहकर उसने रिसीवर थामा। हेलो सर, कोई राजा नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। चंद लम्हे रुककर वो फिर बोली, नहीं सर, कोई अपॉइंटमेंट नहीं उनके पास। फ़ोन के उस पार असद शराजी राजा को पहचानने से इनकारी थे। वो कह रहे हैं कि आपने उन्हें खुद। वो एहतराम भरे लहजे में मुखातिब थी जब राजा ने तेज़ी से उसके हाथ से रिसीवर छीन लिया। हेलो सर, राजा बात कर रहा हूँ। 5 दिन पहले मुलाकात हुई थी आपसे। आपकी बेटी को कुछ गुंडों से बचाया था और आपने अपना कार्ड देकर मिलने को बोला था। राजा तेज़ी से कह गया, मुबाद वो लाइन ही ना काट जाएं। रिसेप्शनिस्ट उसकी इस हरकत पर खुखार नज़रों से उसे देख रही थी। राजा, ओ अच्छा तुम हो, मेरे जहन से ही निकल गए थे तुम। अच्छा, फारिया को फ़ोन दो। असद शराजी उसे पहचान कर खुशगवार लहजे में बोले। राजा ने फ़ोन रिसेप्शनिस्ट की जानिब बढ़ाया।